headline news are brought to you by इतना ज्यादा ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है बहुत एक खतरनाक पाकिस्तान के खिलाफ गेम खेल रहा है। मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें किसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो? हमारे दुश्मनों का। जो आज हम बचे हुए हैं हमारी फौज की वजह से बचे हुए हैं। नवाज शरीफ बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है, भारत उनकी पूरी मदद कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं एक मुजरिम मुल्क से बाहर बैठकर साजिश कर रहा है, उसे वापस बुलवाएंगे। नवाज शरीफ कभी भी जमहूरियत पसंद नहीं रहे, ये लंदन में बैठकर फौज पर हमले कर रहे हैं, अपना पैसा बचाने के लिए दूसरे बानी एमक्यूएम बन रहे हैं। एहतजाज ऑपोजिशन का हक है, मगर कानून तोड़ा तो एक एक करके जेलों में डाल देंगे। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, मैं फौज की किसी नर्सरी में नहीं पला, 22 साल की अवामी जिद्दोजहद के बाद यहां तक पहुंचा। मुल्क के लिए सियासत में आया हूं, माल बनाने के लिए नहीं। इख्तिदार में आकर तिजारत करने को करप्शन समझता हूं। वजीर आजम बनने के बाद मेरे असासे कम हो गए। मैं जमहूरी मुंतखब वजीर आजम हूं, किसी की जरूरत है कि मुझसे इस्तीफा मांगे, मैं उससे इस्तीफा ले लूंगा। मुझे तो कोई फौज से प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए तो वो एसेट है फौज। मेरे से पूछ के जनरल बाजवा ने मीटिंग की, उस मीटिंग का एक मकसद था। जनरल बाजवा ने सारी पार्टीज को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आगे एक सिक्योरिटी इशू उठा रहा है हमारा दुश्मन। जनरल बाजवा ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक मुलाकात मुझसे पूछ कर की थी। गिलगित बल्तिस्तान में भारत साजिशें कर रहा है। आर्मी चीफ ने सियासी जमातों को सिक्योरिटी मसाइल से आगाह किया। हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं जहां भी सिक्योरिटी मसाइल हो वहां फौज मदद करे। फौज हुकूमत का इदारा है, गवर्नेंस के लिए जिस इदारे की जरूरत पड़े उसे इस्तेमाल करूंगा। सिक्योरिटी मामला पर फौज से राय तलब की जाती है। भारत पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात की साजिश कर रहा है। उनके ऊपर इल्जाम लगे, हमने उन्होंने फिर पूरी उसके ऊपर जवाब दिया। हमें फारूक नसीम ने उनके साथ बैठ के हमने चेक किया, अगर कोई और आगे मजीद कहता है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे। आसिम सलीम बाजवा ने तमाम चीजों का जवाब दिया जिससे मुतमईन हुए। फारूक नसीम के साथ बैठकर आसिम बाजवा के तमाम दस्तावेजात चेक किए। किसी को एतराज है तो हमें बताएं, तहकीकात कराएंगे। जरूरत पड़ी तो तहकीकात का चार्ज FIA को देंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ताकतवर और कमजोर में फर्क करेंगे, मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान के हालात देखकर चुप नहीं रह सकता, कोई चुप कराने की कोशिश भी ना करे। इमरान खान से कोई मुकाबला नहीं, वो सिलेक्टेड वजीर आजम है। ये सौगात लाने वाले बताएं क्यों मुसल्लत किया हम पर। मुल्क की हालत के जिम्मेदार इमरान खान को लाने वाले हैं, उन्हें जवाब देना होगा। नवाज शरीफ का नून लीग की CEC इजलास से वीडियो लिंक खिताब, कहा हम इलेक्शन जीतने वाले थे, हमें हरवाया गया। हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, रोजगार था, हम G20 में शामिल होने वाले थे, आज कुछ भी नहीं। मुझ समेत पूरी कौम तंग है। हम क्या भेड़ बकरियां हैं जो जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे? आपके खिताब में और अल्ताफ हुसैन के खिताब में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। फोटोकॉपी ऑफ अल्ताफ हुसैन, उसका भी मोडस ऑपरेंडी देखें तो यही था, इनका भी यही है। वजीर इत्तला शिबली फराज ने नवाज शरीफ को बानी MQM 2 करार दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ और बानी MQM के खिताब में कोई फर्क नहीं रहा, बस नारा लगाना रह गया था। ये शख्स इस मुल्क के खिलाफ तकरीर कर रहा है जहां से अरबों डॉलर्स कमाए। नवाज शरीफ झांसा देकर गए, खवानीन का मजाक उड़ाया। जिस एतमाद से झूठ बोलते हैं वो प्रोफेशनल अंदाज है। फैसल वादा ने कहा ये कोशिश करते हैं कि मरियम नवाज को भी बाहर भेज दिया जाए। फवाद चौधरी ने कहा आपको जल्द पाकिस्तान लाया जाएगा, फिर अदालत में तकरीर करना। मुराद सईद का कहना है नवाज शरीफ के बयानिए के बाद नून लीग के काफी लोग हमसे राब्ते में हैं।
عمران خان سے معاملات ہینڈل نہیں ہوتے تو اداروں کو آگے کر دیتے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں حکومت کی بنیاد سازشوں پر رکھی گئی، کمزور بنیاد والی حکومت ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکے گی، جتنی گرفتاریاں کرنی ہے کر لیں، لوگوں کی کمی نہیں۔ حکومت نے ریاست کی پوری طاقت نواز شریف کو کچلنے کے لیے لگا دی، مجھے گرفتار کیا تو سیاہی آپ کے چہرے پر لگے گی، موجودہ سیٹ اپ کو پہلے دن ہی للکارنا چاہیے تھا، میزائل سے متعلق بات کر کے نواز شریف نے کچھ غلط نہیں کیا۔ فیاض چوہان کہتے ہیں قومی راز افشا کرنے والے پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ مریم نواز والد کی لوٹی ہوئی رقم بچانے کے لیے متحرک ہو گئی ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے نے اختلاف کا حق چھین لیا۔ تقریر کے دوران کہا جو میرے ساتھ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو نہیں وہ خاموش رہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں نون لیگ میں صرف نواز شریف کے بیانیے کے حامی رہ سکتے ہیں، جو اس بیانیے کے حامی نہیں ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ مریم نواز ڈرنے والوں میں سے نہیں، ڈرانے والوں میں سے ہیں۔ گرفتار کیا تو اس کا جواب عوام دیں گے۔ رانا ثنا نے کہا حکومت مریم سمیت ہم سب کے خلاف انتقامی ہتھ کنڈے اختیار کرے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان گلزار سے ملاقات کیوں کی؟ نون لیگ کا پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر بڑا فیصلہ، عثمان گلزار سے ملنے والے 5 ارکان کو پارٹی سے نکال دیا۔ اشرف انصاری، جلیل شرفپوری، فیصل نیازی، نشاد جہاں اور مولوی غیاث الدین شامل۔ جلیل احمد شرفپوری کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سے ملنا کوئی جرم نہیں، میاں صاحب کی تقریر پر اختلاف رد عمل دینا کوئی غیر قانونی نہیں۔ جب میاں صاحب غلام بن کر نہیں رہ سکتے تو کیا پارٹی کو غلام بنا کر رکھیں گے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف قومی رازوں سے بھی پردے اٹھانے لگ گئے۔ دعویٰ کیا ملک کو کروز میزائل ہم نے دیے، امریکہ نے میزائل افغانستان میں مارے، وہ بلوچستان میں گرے، ہم نے امریکی میزائل کو دیکھ کر اپنے میزائل بنا لیے۔ حساس نوعیت کے ایسے راز سڑک پر کھڑے ہو کر نواز شریف نے ایسے فاش کیے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ نواز شریف نے ریاست کے راز نہ بتانے کا حلف اٹھایا تھا، نقادوں نے ان کی اس حرکت کو غداری قرار دیتے ہوئے سخت ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ علی زیدی کہتے ہیں کچھ دن بعد پتہ چلے گا کہ موصوف چاند پہ بھی خود گئے تھے۔ سنجیدگی سے دیکھا جائے تو سیدھا سیدھا غداری کا مقدمہ بنتا ہے۔ We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. تعلقات میں اور گریٹر پنجاب بنانے میں 2 فرق ہے۔ تو آپ بہت سیریس چیز کہہ رہے ہیں، میاں صاحب گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں۔ جی جناب، آپ کس طرف رہتے ہیں؟ نواز شریف کے اداروں کے خلاف بیانیے کے بعد سابق بھارتی فوجی آفیسر کا بیان پھر زیر بحث آ گیا۔ بھارتی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر معروف رضا نے کہا تھا کہ ان کی حکومت نے نواز شریف پر سرمایہ لگایا ہے، نواز شریف منحرف ہوئے تو تمام بیانیہ بدل جائے گا۔ آصف زرداری بھی ایک مرتبہ یہ بتا چکے ہیں کہ نواز شریف گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بزنس کو فائدہ پہنچے۔ نواز شریف کی اداروں پر بڑھتی تنقید اور اپوزیشن کی تحریک سے کیسے نمٹا جائے؟ اپوزیشن کی تنقید کا بھرپور جواب دینے کے لیے ترجمانوں کو میدان میں اتارا جائے گا۔ عمران خان نے پارٹی قیادت اور ترجمانوں کا اجلاس کل شام 4 بجے بلا لیا۔ سیاسی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ عمران خان حکومتی موقف پر بریفنگ دیں گے۔ اداروں کا دفاع کرنے کے لیے اہم ٹاسک سونپا جائے گا۔ بھارتی اشتعال انگیزیوں پر پاک فوج کی جوابی کارروائی میں بھارت کو شدید نقصان۔ بھارتی ذرائع ابلاغ نے بھی اپنی فوج کو پہنچنے والے نقصان کی تصدیق کر دی۔ ایل او سی کے نوگام سیکٹر پر پاک فوج کی کارروائی میں 2 بھارتی فوجی مارے گئے۔ تیسرا پونچھ کے گھاٹی سیکٹر پر پاک فوج کے ہاتھوں مارا گیا۔ بھارتی فوجی حکام نے نقصان کی تصدیق کر دی۔
کراچی میں کورونا کیسز بڑھنے کے بعد سندھ حکومت نے متاثرہ علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا. علاقے میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند, ماسک کا استعمال لازمی قرار. SOPs کی خلاف ورزی پر شہر میں متعدد ریسٹورنٹ, بیکریز اور میڈیکل سٹور سیل. مزید علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز. SOPs پر عمل درآمد کیوں کیا؟ بورے والا میں اسسٹنٹ کمشنر اکبگولا, رانا اورنگزیب نے عملے کے ذریعے اسکول گارڈ کی پٹائی کروا دی. تھانہ ماڈل ٹاؤن میں بدتمیزی کا پرچہ کٹوا دیا. ARY نیوز کی خبر کا اثر, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ایکشن, اسسٹنٹ کمشنر کو فوری عہدے سے ہٹا دیا, رپورٹ کرنے کی ہدایت. ہمارے پاس وکٹم آئی تھی 27 کی شام میں. انہوں نے کہا تھا کہ 24 سپتمبر کو میرے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی ہے. پولیس نے فوراً FIR رجسٹرڈ کی اور ان کا میڈیکل کرایا. شیخ پورہ کے قریب جڑاوالا روڈ پر 6 ملزمان کی لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی. پولیس کے مطابق کار سوار افراد نے لڑکی کو لفٹ دینے کے بہانے بٹھایا اور نشاور شے پلا کر ریپ کیا. 5 روز بعد مقدمہ درج. پولیس نے 2 مرکزی ملزمان عمران اور اکمل کو گرفتار کر لیا. ایک سال تک انصاف نہ ملا. تھر میں مبینہ زیادتی کا شکار 16 سال کی لڑکی نے کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی. والد کا کہنا ہے 1 سال پہلے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والے پھر بلیک میل کر رہے تھے, جس پر بیٹی نے انتہائی قدم اٹھایا. پولیس نے لڑکی کی موت کے بعد ایک ملزم گرفتار کر لیا. توشہ خانہ ریفرنس احتساب عدالت نے نواز شریف کے اثاثوں کی ترقی کا حکم دے دیا. نواز شریف کی پراپرٹیز, گاڑیاں, بینک اکاؤنٹ شامل لاہور میں 1650 کنال سے زائد زرعی اراضی, شیخو پورہ کی 102 کنال زرعی اراضی اور مری کا بنگلہ بھی فروخت کرنے کا حکم. مرسیڈیز لینڈ کروزر اور 2 ٹریکٹرز بھی ترقی میں شامل. مرحوم مخدوم امین فہیم کے بیٹے اور سابق تعلقہ ناظم مخدوم جلیل الزما 7 روزہ ریمانڈ پر نیب کے حوالے. جلیل الزما پر کروڑوں روپے کے بوگس بل پاس کرانے کے الزامات ہیں. طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر انہیں گزشتہ رات کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا. بلاول بھٹو کہتے ہیں الزام بتایا, نہ ثبوت پیش کیا, گرفتار کر لیا. نیب انہیں فوری رہا کرے. FATF کی ایک اور شرط پر عمل درآمد. کالعدم تنظیموں اور منسلک افراد کی نشاندہی کے لیے سپروائزری بورڈ تشکیل. بورڈ نیشنل سیونگ رولز کی خلاف ورزی پر ایکشن لے گا. قومی بچت اسکیمز میں مشکوک سرمایہ کاری کو بحق سرکار ضبط ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی. وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر ایک اور منفرد اعتراض. وزیر اعظم اقوام متحدہ کی سب سے زیادہ مؤثر آواز بن گئے. وزیر اعظم نے لیڈرشپ میں تمام عالمی رہنماؤں کو پیچھے چھوڑ دیا. مسلسل دوسری بار اقوام متحدہ میں زیادہ سننے اور دیکھے جانے والے سربراہ قرار. UN کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر وزیر اعظم کی حالیہ تقریر زیادہ دیکھی گئی. ٹرمپ اور مودی بھی ویورشپ میں پیچھے. پاکستان اور بھارت کے درمیان رائٹ آف ریپلائی بھی دنیا کی توجہ کا مرکز رہا. پنجاب روزگار اسکیم کے ذریعے ٹیکسٹائل کے 26 سب سیکٹرز سمیت 23 مختلف شعبوں 339 سب سیکٹر کے لیے کاروبار, تجارت اور مینوفیکچرنگ کے لیے چھوٹے قرضے دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب روزگار اسکیم کا افتتاح کر دیا. عثمان بزدار نے بتایا اسکیم کے تحت 30 ارب سے زائد کے قرضے آسان شرائط پر دیے جائیں گے. اسکیم اسمال میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اور کورونا متاثر کاروبار میں معاون ہوگی. سندھ ہائی کورٹ نے پاک فوج اور رینجرز کو محکمہ جنگلات کی زمینوں پر قبضے ختم کرانے کے لیے مدد کی ہدایت کر دی. 1 ماہ میں قبضے ختم کروا کر رپورٹ جمع کرانے کا حکم.
گورنر سندھ سے چیئرمین سی پیک اتھارٹی آصم سلیم باجوہ کی ملاقات. سندھ میں جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال. عمران اسماعیل کا کہنا تھا سی پیک منصوبوں کی تکمیل سے ملک میں اقتصادی انقلاب برپا ہوگا. Radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Shut up, man. صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کے درمیان پہلے ہنگامہ خیز مباحثے کے بعد قواعد میں تبدیلی کا فیصلہ. مباحثہ کمیشن کا کہنا ہے 15 اکتوبر کو میامی میں شیڈیول بحث کو مزید منظم بنایا جائے گا. 7 تاریخ جو ہے مقرر ہوئی ہے جس میں پی سی بی اور ہمارے جو فرینچائز والے ہیں وہ سارے آپس میں بیٹھیں گے اور پھر ڈسکس کریں گے اس معاملے کو ریزالو کیسے کیا جا سکتا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ پی ایس ایل فرنچائز سے مالی اور دیگر معاملات پر بات چیت کے لیے تیار. لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا 7 اکتوبر تک معاملہ طے کریں. سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ فرنچائز سے سیکیورٹی فیس کا مطالبہ یک طرفہ ہے. Oh, big one, 6. نیشنل T20 میں بلوچستان نے سنسنی خیز میچ میں سندھ کو 2 رن سے ہرا دیا. دوسرے میچ میں نردرن اور سدرن پنجاب مد مقابل. It's the first ever professional boxing event we are hosting in Pakistan, Middle East and Asia. It gives me more value to help and promote boxing in Pakistan. پاکستان کی پہلی پروفیشنل باکسنگ فائٹ میں شرکت کے لیے چیمپئن باکسر عامر خان کی پاکستان آمد. ایونٹ 3 اکتوبر کو اسلام آباد کی عامر خان اکیڈمی میں ہوگا. کراچی کے قریب سمندر میں بیل شارک کا مٹر گشت. مبارک ولیج کے غوطہ خوروں نے ویڈیو بنا لی. دونوں نوجوان بیل شارک کے ساتھ دیر تک کھیلتے رہے. اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 10,187 روپے 3 پیسے ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 10 روپے 18 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 درجن کا ہو گیا. السلام علیکم. میں آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں سید فیصل کریم. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ان کی ڈیٹیلز ایک بریک کے بعد.